کہ آپ خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی جو پریشر فیل کرتی ہیں سوسائٹی کا؟ میں ایسی ہزاروں لڑکیوں کو جانتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پرفیکٹ میرج کی پکچرز لگاتی ہیں، اندر کی کہانیاں مجھے پتہ ہیں، اور جن کی پرفیکٹ ہیں ان کی میں نے کبھی تصویر نہیں دیکھی. اب جہاں پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر کوئی بیٹھ کے ججمنٹس اور کامنٹس اور الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج بنایا نہیں ہے کسی پہ، وہ جج وہ خود ہے. اسلام کا طریقہ کار ہے کہ کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کے ججمنٹ نہیں دی جاتی. میں آج کل کے حوالے سے بات کروں گی کہ ایک تو یہ کہ جو اب ہمارا ڈیجیٹل کلچر ہے اور ہر جگہ سوشل میڈیا اور یہ والی چیزیں ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دم سے رائے قائم کر لیتے ہیں، ایک دم سے ججمنٹ بنا لیتے ہیں، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، بیسڈ آن دا نیریٹیو جو ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور یہ ہم نے بے پناہ مثالیں ہیں، وائرل ہو جاتے ہیں لوگ اور اسی طرح ہم ججمنٹ بنا لیتے ہیں کہ وہ تو اس طرح کا ہے، وہ تو اس طرح کی ہے. سو ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو یہ لوگوں کو جج کرنا ہے، اور ایک اور بھی ایکسٹریم ہے کہ لوگ اپنے کانفلکٹس پبلکلی آ کے دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ریلیجیس ٹیچنگس کیا ہیں؟ آئی ول کم ٹو دی ایگزامپلز آفٹر دس جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھی ہے پچھلے کچھ ویکس میں. یہ اگین آپ کے دو کویسچنز ہیں. تو پہلے کا جواب یہ ہے کہ جی ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج بنایا نہیں ہے کسی پہ، وہ جج وہ خود ہے. تو آپ کو اگر تو جج کی حیثیت سے کسی نے بٹھایا ہے نا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ کی اتنی وہ ہے حیثیت ہے کہ کوئی دو لوگ بیٹھ رہے ہیں اور وہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، پھر تو آپ ججمنٹ دیں. آپ بن بلائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج نہیں بنایا، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری یہ کہ جو اسلام کا طریقہ کار ہے کہ کبھی بھی ایک فریق کی بات سن کے ججمنٹ نہیں دی جاتی، دوسرے فریق کی بات سن کے پھر ججمنٹ دی جاتی ہے. اب ہم اس میں دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جج نہیں بنایا، لیکن اب جہاں پر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر کوئی بیٹھ کے ججمنٹس اور کامنٹس اور الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں. اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی مائنڈ یور اون بزنس یا کوئی اس طرح کی بات، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم تو یہ کر رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی کچھ قاعدے ہیں کہ ہم لوگوں کو روک رہے ہیں برائی سے اور ہم ان کو اچھائی کی ترغیب دے رہے ہیں، اور وہ تو اپنا جھنڈا بلند کر کے کامنٹس میں لگے رہتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے نا، اس میں برائی کو روکنا اور اچھائی کو پروپگیٹ کرنا، لیکن کسی بندے کو بیچ میں اس کی آئیڈینٹی لا کے نہیں ہوتا. اٹ از ڈن. اب یہ جو جن کی میں بات کر رہی ہوں، کسی کو ان کا نام نہیں پتا وہ کون تھی کہاں تھی، لیکن یہ بات رہ گئی کہ جی ان کی توبہ کتنی منظور ہوئی، ان کی اس کے اوپر دھبا نہیں کہ وہ کون تھیں، کس فیملی میں سے تھی، وہیں سے ہوں گی نا کوئی. بالکل. اور آلسو ابھی مجھے اس سے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو غزوہ احد تھی اس میں آرچررز کو آرچررز کہا گیا، ان کو نام نہیں کیا گیا کہ انہوں نے وہ پہاڑ چھوڑ دیا تھا لڑائی کے دوران، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ آپ نے وہیں رہنا ہے وہ ہٹ گئے تھے، ان کا نام نہیں لیا گیا. تو مطلب اس سے آپ کچھ سیکھیں نا کہ اور ہم تو نام لگا کے تصویر لگا کے ٹیگ کر کے بس وہ اپنے لائکس اور ویوز کے چکروں میں آپ ایک شخص کی دھجیاں بکھیر دیں. اور آپ اب جس طرح، اور اب تو یہ نیا اٹ از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ کہ کوئی بھی انسان جس کا کانفلکٹ چل رہا ہے اور آپ کو ون سائڈ اسٹوری پتہ ہے، اب سارے آ جائیں گے اپنا مائک لے کر کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے ویسے کرنا. آپ نے ججمنٹ بھی کی اور آپ نے فتوے بھی لگا اس کے دھجیاں بھی اڑا دی جو آپ کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ کو دوسری سائڈ آف اسٹوری بھی نہیں پتہ. سو اس میں اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے ڈاکٹر نبیہہ والے کیس کی. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ان کا شادی میں کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے جو کہ وائرل بھی جا رہا ہے، ڈبیٹس ہو رہی ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا وہ غلط ہے، اور انہوں نے ان لاز سے جو کہا ہے کہ مجھے الگ وہ چاہیے، تو اس کے بارے میں ایک وہ کیس کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں، واٹ از یور اوپینین. اور دوسرا جو آج کل بہت فیمس ہے عماد وسیم کا ہم سن رہے ہیں کہ پبلک ایلیگیشنز ہیں، کاؤنٹر کیسز ہیں، سوشل میڈیا ٹرائلز ہیں، یو ٹاک اباؤٹ اٹ، کون سی جگہ ہے جہاں ان کے بارے میں بات نہیں کری. تو اتنے سینسٹیو میٹرز میں جو آپ کی شادی کے مسئلے ہیں، میرٹل ڈسپیوٹس ہیں، ان کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ لانا ٹھیک ہے یا وہ سوشل میڈیا پہ لانا غلط ہے. ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ خاتون لے کر آئی ہیں، ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کیسز میں خواتین ہی ہیں جو آ کر بات کر رہی ہیں. تو یہ پرائیویٹ رہنے چاہیے میٹرز یا ان کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے؟ اسپیشلی ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ بچے بھی ہیں، 3 بچے ہیں،
اور سوشل میڈیا پہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے لکھ دیا تو وہ اریز نہیں ہو سکتا, اٹ اسٹیز دیئر. تو وہ ایکسیس آپ کر سکتے ہیں آفٹر 5 years, آفٹر 10 years. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ان باتوں کا. سو واٹ ڈو یو تھنک, واٹ از یور اوپینین آن یہ دس؟ جی انفارچونیٹلی یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے اور یہ بالکل اسلام کے اگینسٹ جاتا ہے. اسلام میں ایک پورا فارمیٹ دیا گیا ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کا, اور وہ ایسے نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیج بائی اسٹیج ان کی جو ریزالو کرنے کا پروسیس ہے وہ چلتا ہے, جس میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ایک وہ اس کو نشوز کہتے ہیں قرآن کی لینگویج میں نا, کہ اگر عورت میں نشوز ہے یعنی کہ وہ اچھا بیہیو نہیں کر رہی, اگریسو ہو رہی ہے, تو ہسبینڈ اس کو اکیلے لے کے بیٹھے, اس سے آرام سے بات کرے, مے بی شی از انڈر سم ایموشنل اسٹریس, اس کی سنیں, اس کو سمجھائے, اس کو ایشورنس دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو اس کو اب اندر لائک کاؤنسلنگ اس کو سمجھانا. ہاں جی, اور وائس ورسا اگر ہسبینڈ ایسے ہے تو آپس میں ریزالو کریں. اس کے بعد کہا گیا کہ تھوڑا سا اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو آپ ایموشنلی تھوڑے سے دور ہو جائیں, ڈسٹینس کر لیں, یعنی کہ دونوں طریقے, پیار بھی, تھوڑا سا کولڈ ہو کے بھی, اور اس طرح. اور ایون اگر گھر والوں کی مداخلت ہے وہ بالکل اینڈ پہ جا کے ہے کہ جب آپ کی آپس کی کوئی بھی ٹیکنیک کام نہیں کر رہی, ریزالو نہیں کر رہی, اور ریزنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس وقت آپ انوالو کریں گھر کے کسی ٹرسٹڈ بندے کو, اور ایسا بندہ جس پہ دونوں اگری, یہ نہیں کہ ایک کہتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ میری سائڈ لے گا تو میں اس کو تو میں پکڑ لوں کہ اس نے تو میرے لیے ہی بولنا ہے. نہیں, کوئی ایسا بندہ جس پہ دونوں اگری کریں, اور بیٹھ کے گھر کے اندر. میں کہتی ہوں کہ شادی شدہ زندگی کے جو میجر مسائل ہیں نا, وہ جب آپ ایک تھرڈ پرسن بیچ میں آ جاتا ہے نا, جس کو آپ, میں کہتی ہوں مے بی آپ لڑکی کی کوئی فرینڈ ہے, وہ اچھا میں کہتی ہوں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو چلیں آپ نے ڈسکس کر لیا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ, صبح شام صبح شام. ود مدرز آلسو, خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اماں کو فون کر کے ایک ایک چیز بتا رہی ہیں, آج ہم یہاں گئے, آج ہم نے یہ کھایا, آج ہم نے یہ کیا. ہاں, ایک ایک بار, تو دیٹ از رانگ. تو کوئی بھی جو تھرڈ پرسن جہاں پہ انوالو ہو جاتا ہے یا اس کی رائے انوالو ہو جاتی ہے, وہ کپل کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ جا یہ کہ ایک چھوڑ کے آپ نے پوری دنیا میں لا لی ہے بیچ میں, ہر طرح کا, ہر مینٹیلٹی کا, ہر سوچ کا بندہ ہے, تو وہ اپنے حساب سے کوئی اتنی بری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیوں اپنے آپ کو, میں تو کہتی ہوں ننگا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو. It has become a very scary situation کہ اب تو پوری دنیا میں وہ بات پھر چلی جاتی ہے اور پھر وہ اسٹیز, اور اس کا وہ حل نکل رہا ہے کوئی, ہاں, سوائے اس کے کہ ریزنٹمنٹ, وہ ایک بیان دے رہا ہے تو دوسرا بیان دے رہا ہے. سو آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی جو پریشر فیل کرتی ہیں سوسائٹی کا. آپ نے بات ہی وہیں سے شروع کی تھی, پیپل پلیزنگ, کمپیریزنس کا, پرفیکٹ شادی کا, کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ اگین وہ دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں اور ان کی بہترین زندگی ہے اور ان کے بچے بھی بہترین ہیں اور ان کا سب کچھ ہی بہترین ہے, تو پھر ہم کمپیریزنس والی مینٹیلٹی بھی دیکھتے ہیں, جیلسیز بھی دیکھتے ہیں, اور وہ کیسے اپنے آپ کو بھی مینیج کریں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر اپنے دین کو بھی پروٹیکٹ کریں, اپنی ڈگنیٹی کو بھی پروٹیکٹ کریں اور اپنے مینٹل پیس کا بھی خیال رکھیں. سو آخری اگر آپ 2-3 ٹپس خواتین کو دے سکیں. دیکھیں, اس میں کہتی ہوں ماؤں کا بہت بڑا رول ہے. جب آپ بیٹیوں کی جو مائیں ہیں جو ریز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ہر بچپن سے ان کو یہ سکھاتی ہیں کہ جی تم نے خوبصورت لگنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے کردار کے اوپر فوکس نہیں ہے, ان کی تم سلم ہو, تمہاری اسکن اچھی ہو, ہاں ہو, بے شک ہو اچھی, نو ہارم ان دیٹ, بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ کہ آپ اس پہ فوکس کریں. اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اچھی بیوی بننا ہے, اچھی بہو بننا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم نے ایک اچھی اللہ کی بندی بننا ہے. ابو آل تمہارا فوکس اللہ کو راضی کرنا ہے, تمہارا فوکس بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں لوگ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی. تو سیٹنگ دا فاؤنڈیشن رائٹ, اور ہم فزیکیلٹیز سے نکل کر, اپیرنسز سے نکل کر اندر انر ورک بچوں کے ساتھ کریں, ان کی کریکٹر بلڈنگ. اور سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتاؤں, میں ہزاروں, کیونکہ میرا لوگ پبلک انٹریکشن رہتا ہے, میں ایسی ہزاروں لڑکیوں کو جانتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پرفیکٹ میرج کی پکچرز لگاتی ہیں, اندر کی کہانیاں مجھے بتائیں, اور جن کی پرفیکٹ ہیں ان کی میں نے کبھی تصویر نہیں دیکھی. وہ تصویریں ہی وہی لگاتے ہیں جو اپنی اندر کی اس کریونگ کو پورا کرتے ہیں, وی آر ہیپی, اور بیوقوف ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ شاید دس از لائف, اور وہ ناشکری میں چلے جاتے ہیں پھر کہ اچھا وہ تو ہر سال جاتی ہے, باہر کا ٹرپ لگاتی ہے, میں یہیں بیٹھی ہوں.
اس کا بیگ ایسا, اس کے کپڑے ایسے. یہ نہیں پتا جو تمہیں اللہ نے دولت دی ہوئی ہے وہ اس کو ترس رہی ہے اور وہ اس لیے وہ تصویریں لگائی جا رہی ہیں. اور دیکھیے وہی والی بات ہے کہ ہر کوئی اپنا وہ جو وائڈ ہے اس کو چھپانے کی, اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, اگر کسی کے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے, کسی کے ان لاز میں کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اس ایک ایسپیکٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے ایسپیکٹ کو بہت انہینس کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ مطلب میری یہ چیز بہت زبردست جا رہی ہے, میں تو ٹریول کر سکتی ہوں, میرے پاس پیسہ اتنا ہے. شاید آپ کے پاس پیسہ کم ہے, شاید آپ ٹریول نہیں کر سکتی, بٹ یو ہیو اے ویری گڈ پارٹنر, یا آپ کی اولاد آپ کے لیے بہت سورس آف سکون ہے. آپ کو ٹریول کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا, آپ کے گھر میں اگر سکون ہے, آپ کا ہیون ہے, وہ آپ کا دل ہی نہیں چاہتا. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ آئی تھنک میری بہت پرسنالٹی ایکسٹروورٹڈ رہی ہے کہ لوگوں میں ملنا, یہاں جانا وہاں جانا, بٹ جیسے جیسے آپ کی آئی تھنک ایج ہوتی ہے آپ گراؤنڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ آفٹر 30s جو آپ کی جرنی ہوتی ہے نا, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اب گھر سے نکلنا کہ مجھے گھر میں اتنا مزہ آتا ہے ود دا فیملی ود ایوری تھنگ, کہ وہی جب آپ اپنے گھر کو اپنی سکون کی جگہ بنا لیتے ہیں, اپنے رشتوں پر کام کرتے ہیں, اپنے اوپر کام کرتے ہیں, تو پھر آپ کو وہیں انف سکون مل جاتا ہے, خوشی بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے دنیا دیکھیں فار دا سیک آف دیکھنا, بٹ ناٹ ٹو میک پیپل جیلس اور ٹو شو آف. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے ہمیں جواب دیے, اتنے اچھی طرح سے سمجھایا. اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں, ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں. مس ارم ظفر کے ہم ساری چیزیں جو ہے ڈسکرپشن میں ہم لنک کر دیں گے, ان کی ویلفیئر, ان کے سوشل میڈیا پیجز. اگر آپ پرسنلی ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ان کو پرسنلی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی گیسٹ کو انوائٹ کریں تو آپ ہمیں سجیشنس بھی دے سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.